جی السلام علیکم۔ میں اپنے سب پیارے دوستوں بہن بھائیوں کو سلام، نمستے، ست سری اکال پیش کرتا ہوں اور محبت بھرے جذبات سے ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آج میں نے جو میں پہلے عاجزی گل کے عنوان سے پنجابی میں بات کیا کرتا تھا، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ اب میں آئندہ سے، کیونکہ ہم لوگوں نے وہ پرانا زمانہ دیکھا ہوا ہے جو بابا جی اشفاق احمد، اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، ان کا ایک پروگرام ہوتا تھا زاویہ، اور وہ انہوں نے بتایا کہ زاویہ جو ہے وہ اس سوراخ کو، دیوار میں سوراخ کو کہتے ہیں کہ جس میں چراغ رکھا جاتا تھا پرانے زمانے میں، اور وہاں چراغ کی لو جو ہے وہ ساری آگے پھیلتی تھی گھر میں۔ تو اسی مناسبت سے ہماری کہاں جسارت ہے، ہم تو ان بزرگوں کی خاک کی جو ہے وہ برابر بھی شاید نہ ہوں۔ تو میں اسی مناسبت سے یہ کوشش کروں گا کہ آئندہ سے اردو میں آپ سے مخاطب ہوں، بیچ میں کچھ پنجابی بھی چلے گی۔ تو زاویہ نگاہ کے نام سے جو ہے وہ میرا خیال ہے آئندہ جو ہے وہ ہم پیش کیا کریں گے۔ تو عرض یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا، تو امید ہے آپ حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ یہ کچھ زندگی کے تجربے ہیں، وہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ایک ناظرین، یہ ایک اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب میں بھی تدریسی فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہا تھا، اور میں اپنی ڈیوٹی پر جو ہے موٹر بائک پہ جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن میری موٹر بائک خراب ہوئی، کسی وجہ سے کوئی نقص پیدا ہوا، میں نے مکینک کے پاس گیا۔ تو مکینک جو ہے وہ بھی بہت باادب تھا، خیر اس نے مجھے جو ہے وہ بٹھایا اور مجھے پوچھا، میں نے بتایا اسے کہ یہ نقص ہے۔ تو اس نے چیک کیا اور وہ انجن میں سے جو بھی تھا، پرزہ تھا، جو بھی تھا، وہ نکال کر کھول کر رکھ دیا۔ اب اس کے دکان پر 3-4 شاگرد تھے جو اس کو استاد کہتے تھے۔ اب استاد تو میں بھی ہوں، میں بھی تھا، تو لفظ ایک ہے، اب رتبے جو ہیں وہ اس کی آگے شان اور مرتبت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اب آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو اس نے جو مکینک تھا اس نے یہ کہا کہ اوے چھوٹے ادھر آؤ، اس پرزے کو صاف کرو اور سر کے لیے چائے لے کر آؤ۔ تو وہ پرزہ جو ہے وہ اس نے صاف کیا تیل سے اور پیٹرول سے، اور وہ دوبارہ جو ہے اس کو صحیح کر کے جب اس نے وہ صاف کر کے رکھا، تو اب وہ اس کو کہتا ہے کہ جاؤ بیٹا بھاگ کر جو ہے نا ایک چائے لے آؤ سر کے لیے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ چائے لینے چلا گیا، اس دوران اس نے وہ پرزہ فٹ کر دیا اور انجن کو بند، اس کا جو ہے کور بند کر دیا۔ اب جب وہ چائے لے کر آیا تو چائے وغیرہ پی کر میں جو ہے وہ فارغ ہوا، میں نے خیر اس سے جو بھی تھا اس کا معاوضہ تھا وہ ادا کیا۔ اب بھی یہی بات میرے دل میں گڑ گئی کہ اب استاد جو ہیں وہ ایک تو وہ میوزک گانے بجانے والے جگہ پر جو ہوتے ہیں، مطلب میوزک بجاتے ہیں، وہ بھی استاد ہیں، ایک جو ہے وہ میکینک ہے وہ بھی استاد ہے کہلاتا ہے، اور اسی طرح مختلف شعبہ جات میں جو شاگرد پڑھتے ہیں، الیکٹریشین ہے، جو بھی ہے وہ بھی استاد کہلاتے ہیں۔ لیکن ایک استاد وہ ہوتا ہے، اب یہ ان استادوں میں اور اس استاد میں جو فرق ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، تھوڑا سا توقف کیجیے گا
کہ اس استاد میں اور اس اساتذہ میں کیا فرق ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ یہ استاد اپنے شاگرد سے علم کو اور ٹیکنیک کو چھپاتے ہیں، یہاں تک کہ شاگرد جو ہے وہ کافی دیر کے بعد، سال ہا سال کے بعد جو ہے وہ مطلب اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کوئی تھوڑا بہت پیچکس پکڑ کر یا چابی پانا پکڑ کر جو ہے وہ نٹ بولٹ وغیرہ کھول سکے۔ اور ایک استاد وہ ہے جس کو بچے کو ماں باپ لے کر جاتے ہیں، جبکہ بچے کو صحیح طور پر بعض بچوں کو بولنا بھی نہیں آتا، بعض کو جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کچھڑ چک کے لے کے جاتے، یعنی گودی میں اٹھا کر لے جاتے، تو وہ استاد کے حوالے کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ تو پھر وہ استاد جو ہے وہ اس بچے کو اپنا علم جو ہے مکمل طور پر، یعنی اب وہ اس کو 2 اور 2 جمع کریں گے تو 4 آئے گا۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ چائے لے آؤ میں پڑھانے لگاؤں۔ تو یہ استاد جو اپنا علم طلباء کو منتقل کرتا ہے وہ قابل احترام ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، میں بھی پڑھاتا رہا ہوں درسگاہوں میں، اور جو استاد کی جو کرسی ہے، چیئر ہے اور بلیک بورڈ ہے، اس کے سامنے ایک سٹیج ہوتا ہے، وہاں استاد بیٹھ کر پڑھاتا ہے، اور وہ زاویہ ہے، وہ دیوار میں وہ ایک خانہ ہے، خالی جگہ ہے جہاں پر چراغ، یعنی وہ استاد چراغ ہے، وہ سٹیج دیوار کا سوراخ ہے جس میں چراغ رکھا جاتا ہے اور روشنی۔ اب استاد کی ایک اور مثال ہے اس استاد کی، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دریا میں جب سیلاب آتا ہے یا دریا اوور فلو ہوتا ہے تو وہ پانی باہر پھینکتا ہے۔ اب پانی کی تاثیر ایک ہی ہے، لیکن اب جس زمین سے وہ گزرتا ہے اس میں آگے کلاسیفیکیشن ہے، اس کی تقسیم ہے، ایک بنجر ہے، ایک بنجر قدیم ہے، ایک زرخیز ہے، ایک سخت ہے، ایک نرم ہے، ایک ریتلی ہے، ایک چیکنی ہے۔ کچھ زمینیں پانی کو اوپر سے جانے دیتی ہیں، ان کو جذب نہیں کرتی، کچھ زمینیں پانی کو جذب کر لیتی ہیں، ان میں جو نمکیات ہیں، ان میں جو کھادیں ہیں، ان میں جو کیمیکل ہیں۔ تو شاگردوں کی بھی اسی طرح کی قسم۔ تو مجھے دوران تدریس ایک شاگرد ہیں جو اللہ ان کو خوش رکھے، میں اس کو بہت یاد کرتا ہوں، وہ ابھی بہت ہی ایک اعلیٰ پوسٹ پر کام کر رہا ہے، اللہ اسے اور ترقی دے۔ اس نے مجھے ایک دفعہ پوچھا کہ سر جہاں آپ بیٹھے ہیں اور جہاں میں بیٹھا ہوں، یعنی وہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں وہ یہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، کتنا عرصہ لگتا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ کم از کم 25 یا 30 سال آپ کو لگیں گے وہاں سے یہاں تک۔ کہتے جی یہ فاصلہ تو بہت تھوڑا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ فاصلہ جو ہے بہت تھوڑا ہے، لیکن یہ جو ایک نقطے کا فاصلہ ہے وہ طے کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب ہم اس استاد کی عزت کی طرف آتے ہیں، مختصراً ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کہ ایک ہمارے دانشور ہیں، وہ جاپان میں ٹوکیو میں یونیورسٹی میں ایک دوست کو ملنے گئے، اور جب وہ مل کر آئے اور اس وقت وہ دن کا وقت تھا، سورج کی روشنی تھی، استاد صاحب کھڑے تھے دوست کے ساتھ۔ اب استاد کا سایہ جو ہے وہ سورج کی روشنی سے کچھ تھوڑا سا اب رستے پر جو ہے وہ پڑ رہا تھا۔ اب اس دوست نے یہ چیز محسوس کیا کہ جو بھی شاگرد وہاں سے گزر رہے ہیں وہ اس سائے کو ٹاپ کر، یعنی اس سے ایوائڈ کر کے گزر رہے ہیں، اس سے اچھل کر ایک سائڈ سے ہو کر گزر رہے ہیں۔ تو انہوں نے استاد صاحب سے پوچھا کہ جی میں نے یہ آبزرویشن کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ استاد کا بہت ہی زیادہ احترام کرتے ہیں۔ تو دوسری بات، جب جرمنی، یہ ایک اور بات ہے کہ جب جرمنی میں جو ہے وہ تنخواہ بڑھانے کی بات آئی ججز کی یا دوسرے یا بیوروکریٹس کی یا تو انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ جی ہماری تنخواہ جو ہے وہ تھوڑی بڑھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر تو آپ کی تنخواہ آپ کے استاد سے زیادہ ہے، کم ہے، تو پھر میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کے برابر کروں گا۔ تو یہ بھی بات بڑی سوچنے کی ہے۔
تو اس طرح اب ایک سوال چھوٹا سا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آج کل کا استاد تو ٹیوشن پڑھاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پڑھانا ہی نہیں آتا اسے۔ تو ناظرین، یہ سب سے پہلے ایک سسٹم کی غلطی ہے۔ وے آف سلیکشن جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ اب ہمارے گھروں میں جو نالائق بچہ ہوتا ہے اسے پی ٹی سی کروا کر یا سی ٹی یا بی ایڈ کروا کر کسی طرح انفیئر مینز کے ذریعے اسے استاد بھرتی کروا دیا جاتا ہے، وہ ویسے ہی رزلٹ دے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سسٹم کو ہونا چاہیے پاورفل، سلیکشن کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ سب سے لائق جو ہو سی ایس ایس کے امتحان میں اس کو پروفیسر لگایا جائے، یہ طریقہ ہے۔ یہاں جو ہے یہ جو سب سے نالائق، یعنی جو جاگیرداروں اور ڈیرے داروں کا جو چاپلوس بندہ ہوتا ہے، اس کا وہ کہتا ہے جی مجھے اور کچھ نہیں تو استاد ہی لوا دے ہو کے۔ تو جب ہماری قوم کا معیار یہ ہے ہمارے لوگوں کا تعلیم کا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ میں آج اور استاد کی عزت کا ایک واقعہ ہے، بابا جی اشفاق احمد صاحب نے بیان کیا، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، وہ میں آئندہ ویڈیو میں کروں گا۔ اگلی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ تو جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ استاد کا احترام کرتی ہیں، یعنی وہ جو اسٹوڈنٹ سائے کو کراس نہیں کر رہے تھے وہ جاپان آج دیکھیے، اور اپنے اندر بھی نظر ڈالیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ، آپ سمجھ ہی جائیں، اور اشفاق احمد صاحب کا جو واقعہ ہے وہ آئندہ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اچھا جی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ہنستے اور بستے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے فضل نازل فرمائے، آمین۔